الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کرنا اپنے ذمے لازم کر لیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی مدد کرنا بھی اپنے ذمے لازم کر لیا ہے. حالات جتنے بھی خراب ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. چاہے وقت کا فرعون ہو جو جابر و ظالم حکمراں ہے اور ان کے سامنے بدھوا مزدور کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی جماعت ہے، لیکن جب اللہ نے بنی اسرائیل پر رحم و کرم کیا تو ان کی آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر جلالی پیغمبر کو فرعون کی دربار میں مبعوث کر دیا، اور پھر آخری انجام کہ موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملی، فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا گیا. جو اس بات کا تاثر دینا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا طاقتور حکمراں انسان کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور کمزور سے کمزور انسان کو مدد کر کے موت کے منہ سے اسے نکال سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ تسبیح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا طلب کرنے کی تاکید بھی کی گئی تھی. مقصد کہ جب نبی اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ سکتے ہیں تو امتی کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا رونا اور دھونا چاہیے. یہ بات تمہارے سامنے ہے کہ 100 مرتبہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ پڑھتے تھے. جیسے ہم لوگ نماز کے بعد پڑھتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس طرح استغفار کی جو بھی دعائیں اور شکلیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جس سے امت کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی غلطیوں اور خطاؤں کو اللہ نے پہلے ہی سے معاف کر دیا ہے، لیکن امت کی غلطیاں تو پکڑی جائیں گی. اس لیے اپنے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بار بار استغفار کی کثرت کرے اور مغفرت کی بھیک مانگے. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ انسان اس دنیا میں جس طرح زندگی گزار لے موت سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے. اب اگر کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے تو انہیں قرآن مقدس نے اس طرح سمجھایا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل و دشوار ہے یا تمہارا پیدا کرنا. یہ آسمان جو تمہارے سروں پر بہترین شامیانہ کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، جہاں رفعت و بلندی بھی ہے لیکن ساتھ میں کوئی کھونٹا اور کھمبا بھی نہیں ہے، اور ہزاروں سال سے اللہ کا لگایا ہوا یہ شامیانہ موجود ہے جس میں کوئی پھٹن اور شگاف تک پیدا نہیں ہوا ہے.
پھر زمین جس کے اوپر تم زندگی گزارتے ہو، چلتے پھرتے، دوڑ دھوپ کرتے ہو، تگادو کرتے ہو، محنت و مشقت و مجاہدہ کرتے ہو، روزی روٹی کماتے ہو، اس زمین کا اور اس آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تم جیسے انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ خود ہی قرآن نے کہا کہ انسان کا پیدا کرنا آسان ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ تو جو اللہ آسمان و زمین کا نظام چلا سکتا ہے، وہ اللہ انسان کو موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ اور اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں جس طرح اندھا جس کو دکھائی نہیں دیتا اور بینا جس کو سجائی دیتا ہے، سماج میں ان دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا۔ ایک کے پاس آنکھ ہے، ایک کے پاس آنکھ نہیں ہے، دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان ایمان و عمل کرتا ہے، ایمان و عمل صالح بجا لاتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اچھا عمل بھی کرتا ہے، اور دوسرا انسان اچھا عمل نہیں کرتا ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جب آنکھ کا اندھا ہے، جو ماتھے پر آنکھ موجود ہے اس آنکھ کا اندھا ہے، اور ایک انسان کے پاس دونوں آنکھیں بینائی ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، تو جو انسان دل کا اندھا ہوگا یا جو انسان جس کا دل روشن و منور ہوگا، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اہل کفر کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو جس کو ہدایت سجھائی نہیں دیتی اور اچھے برے اعمال کی تمیز نظر نہیں آتی، تو وہ انسان جسے ہدایت مل جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مراد کہ مرنے کے بعد انسان قبر سے دوچار ہوگا، اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں پیشی ہوگی، انسان کے اچھے برے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اہل ایمان کے لیے جنت ہے اور کفر والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی گئی ہے۔ اس لیے اگر آخرت کی سرخروئی اور کامیابی چاہتے ہو، اس دنیا میں اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرو۔ اسی مناسبت سے آگے کہا گیا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت تو آنے ہی والی ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اذا كنا متنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑگل جائے گی، ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اسے بھی قرآن مقدس نے بار بار سمجھایا ہے کہ تمہارے سامنے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کی تہ میں اس کے اندر میں غلے کو اور دانے کو چھپا دیتا ہے، وہ ایک دانہ سے سینکڑوں دانہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کرنے والا من تم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو کہ کھیتی ہم کرتے ہیں؟ کسان تو محنت کرتا ہے، لیکن اجاگر پیدا کرنا تو میرا کام ہے، پیدا کرنا اور پیداوار دینا تو میرا کام ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے تمہارے انتقال کرنے کے بعد تمہیں قبر میں دفن کرتے ہیں، پھر اس قبر سے اٹھانا تو ہمارا کام ہے۔ جس طرح بیج سے، دانہ سے پورا غلہ تیار ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق باہر چلا آتا، اسی طریقے سے انسان کو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو حکم الہی کے مطابق وہ انسان پھر اپنی شکل میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو انسان میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ایسے لوگ جہنم میں
ذلیل و خوار کر کے داخل کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مصائب و آلام میں، مشکلات و پریشانیوں میں مجھے کو پکارو، میں تمہاری پریشانی کو سنتا ہوں، تمہاری پریشانی کو دور بھی کرتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بندوں کو اپنا پتہ بتلا دیا ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے کہ میں کہاں ہوں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ سے کچھ کہنا چاہوں تو اللہ کہاں ہے، تو اللہ نے کہا اپنے نبی سے کہہ دیجئے کہ وہ تو بالکل قریب ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرا بندہ میرے بارے پوچھے میں کہاں ہوں، میں تو بالکل قریب ہوں۔ قرآن یہ بھی کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہ رگ، جس رگ کے کٹ جانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا، آدمی کی آواز ہی تیار ہوتی ہے کہ جہاں سے آواز تیار ہو کے نکلنے والی ہو میں وہاں قریب ہوں۔ ابھی آپ کے گلے میں کھڑکھڑاہٹ بھی ہوا یا بولنے کے لیے کھڑکھڑاہٹ ہوئی، تیاری ہو رہی ہے، بلکہ ذہن و دماغ میں آپ نے سوچا اور خیال کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی چال لے رہا ہے۔ اتنا قریب اللہ ہے، اتنا قریب اللہ کو چھوڑ کر آدمی دور والے کو جا کے پکارتا ہے کہ وہ اس کے مشکلات کو حل کر دے اور اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تمہارے رب نے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ ہی کو دعا کرنے کا مرکز یقین کرنے کا حکم دیا کہ عبادت، دعا ایک عبادت ہے، جس طرح ساری عبادتیں اللہ کی جائے گی، اسی طرح دعا بھی اللہ ہی سے کی جائے گی۔ دعا مطلب پکارنا۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہاں پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کسی کو آواز فلاں سنو، اس کو بھی آپ نے بلایا، یہ بھی تو پکارنا ہوا، یہ بھی شرک ہے۔ آپ کے پاس بوجھ اٹھ نہیں رہا ہے، بھائی ذرا میرا بوجھ اٹھا دے، وہ اٹھا دیا آپ نے تو غیر اللہ کو پکارا، کیا شرک ہے؟ تو لوگ سمجھانے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کسی غیر کو ضرورت کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی غیر کو، اللہ کے خاص بندے کو اپنی ضرورت کے لیے پکارے تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ہے ظاہری اسباب کے تحت بلانا، ایک ہے ما فوق الاسباب بلانا، بغیر کسی ظاہری اسباب کی بلانا۔ آپ کے یہاں کوئی نہیں ہے، اب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب گھر میں کہتے ہیں امی ذرا روٹی بھیج دیجیے، کیا ایسا کوئی انسان پکارتا ہے؟ آپ کی آواز تو گھر تک نہیں جا رہی، ہاں فون کر سکتے ہیں، موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں، کسی ذریعے سے وہ آواز پہنچا سکتے ہیں، یہ تو فوق الاسباب ہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ لیکن اگر بغیر اسباب کے تحت یہاں سے آواز دے دیا، کیا گھر کے لوگ آپ کی آواز سن لیں گے؟ جو روئے زمین پر چلتا پھرتا اپنے گھر میں کام کاج میں مشغول ہے، وہ دور سے آپ کی بات سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو جس انسان کو مردہ قرار دیا گیا اور مردہ ہونے کے بعد اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر اس کا کفن دفن کے ساتھ میں بعدا اب تک قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اب اس انسان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے پکاریں گے ہماری پکار سن لیں گے۔ تو ایسے ما فوق الفطرت اسباب کے تحت کسی غیر کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ہاں ظاہری اسباب آپ کے پاس موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ان سے رابطہ ہو پا رہا ہے، یہ پکارنا شرک نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں عام طور سے جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ رات بھر بولتا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، صبح بیوی سے روٹی مانگ رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں کی بات کہاں لے جا کے آدمی ڈال دیتا ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی ظاہری اسباب کے اگر کسی انسان کو پکارتے ہیں، چاہے نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، یہ پکارنا شرک ہے۔ اسباب کے تحت کسی کو پکارتے ہیں، یہ تو ضرورت ہے، اسے شرک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، وہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کی حرکات کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہے، کیونکہ وہ سامنے ہے۔ یا فون کے ذریعے کسی ذریعے سے آپ نے آواز پہنچا دی، اس نے آواز سنا اور آپ کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کو بندہ بغیر اسباب کے ہی پکارتا ہے۔ کیوں؟ بندہ تک بظاہر ہماری پہنچ نہیں ہے، اللہ تک بندے کی بظاہر پہنچ نہیں ہے، اللہ کو انسان دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بارے میں یقین کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بندہ کو بغیر اسباب کے پکارنا یہ شرک ہے۔ اللہ کو اسباب کے بغیر یا اسباب کے ساتھ پکارنا کسی صورت میں شرک نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اپنی طاقت و قوت سے موجود ہے، وہ عرش اللہ پر موجود، لیکن پاور، طاقت، علم، صلاحیت، تصرف کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے، انشاءاللہ اس کی کبھی بدعت آئے گی کہ اللہ ہر جگہ جسم کے ساتھ موجود ہے، یہ بھی ایک کفری عقیدہ ہے۔ قرآن نے کہا ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہاں پہنچ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے لحاظ سے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہوا ہے، ذرہ ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف و اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو انسان میری عبادت سے روگردانی کرے گا، میری عبادت سے منہ موڑے گا، میری عبادت کرنا نہیں چاہے گا۔ یہاں عبادت سے مراد وہ ساری عبادتیں بھی ہیں، لیکن جس سیاق و سباق میں بات بیان کی جا رہی ہے اس سے مراد دعا ہے۔ دعا بھی عبادت، اللہ کے نبی میں الدعا هو العبادہ، دعا یہ خود عبادت ہے۔ اور جب عبادت دعا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دعا عبادت ہے، اور ہر نماز میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب دعا عبادت ہے تو یہ دعا اللہ کے سوا کسی غیر سے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پکارنا اس معنی کر کے کوئی آپ کے سامنے ہے، آپ نے آواز دے دیا، یہاں پکارنا ہے، لیکن دعا کا وہ طریقہ جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کسی انسان کے اندر یہ طاقت و قوت تصور کرتے ہیں کہ وہ دور و نزدیک سے ہماری آواز کو سن لیتے ہیں، ہماری حالات کو جان لیتے ہیں، کسی کے بارے میں اللہ کے سوا ایسا تصور قائم کرنا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو کہا دعا عبادت ہے، جو انسان دعا سے روگردانی کرے گا ایسے انسان کو ذلیل و خوار بنا کر میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ کوئی انسان اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے، سارے کے سارے بندہ چاہے ان کے پاس جتنے اسباب و وسائل ہو، خوشحالی و فارغ البالی ہو، پھر بھی وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر و محتاج ہو۔ کیوں؟ کہ جتنی چیزیں وہ سب اللہ کے اختیار میں، جب چاہے اسے سلب کر لیں، جب چاہے اسے چھین لیں، جب چاہے طلب کر دے، ختم کر دے۔ اس لیے انسان کو اللہ کا محتاج بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج ضرور بنائے رکھے۔ اور انسان اگر اللہ کی محتاجی سے اپنے آپ کو باہر نکال لے گا تو گویا وہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے بغاوت کرنے والا اور سرکشی کرنے والا تصور کیا جائے گا۔ اور قرآن نے کہا جو انسان سرکشی کرے گا میری عبادت سے اور میرے پکارنے سے، وہ ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ بندہ کا معاملہ عجیب ہے، بندہ سے 2 بار سوال کر لیے بندہ خفا ہو جائے، غصہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے۔ اگر اللہ سے سوال نہیں کریں گے، دعا نہیں مانگے تو اللہ غصہ ہوتا ہے کہ بندہ کتنا بڑا
خود سر ہو گیا ہے کہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بندے مومن کی شان بتلائی گئی کہ وہ ہمہ وقت ہمہ آن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و مناجات بھی کرتا رہتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی عبادت سے یا جو انسان اللہ سے دعا کرنے سے روگردانی کرتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، مستغنی عن الحق، اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا وہ انسان تو اللہ کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہوگا، اور اس کی ذلت و خواری کی انتہا یہ ہوگی کہ اس ذلت و خواری کے ساتھ اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے دعا سے کبھی بھی انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرنی چاہیے۔ وہ سب دعائیں ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے، سب دعائیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں، زندگی گزارنے کے بے شمار اصول بتلائے ہیں۔ کاش کہ مسلمان ان دعاؤں کو سہارا لے تو بہت ساری پریشانیوں سے یوں ہی بچ جائے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رسی ڈھیلی کرتا، اور کچھ دن کے بعد یا کچھ دیر کے بعد جب ٹائٹ کرتا ہے تو پھر وہیں چاروں شانے انسان چت ہو جاتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون سے رہو، اور دن کو بنایا روشن تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پہ بڑا فضل و مہربانی کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان کے ساتھ رات و دن کا آنا جانا لگا ہوا ہے، اگر دن ہی دن رہتا تو انسان پریشان ہو جاتا، نیند ہی نہیں آتی، رات ہی رات رہتی تب بھی انسان پریشان، سوئے سوئے تھک جاتا، کام ہی کاج نہیں کر پاتا۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے رات و دن کا، دن بھر روشن بنایا، کام کاج کا موقع عطا فرمایا، انسان کام کاج کرتا ہے، شام ہونے کے بعد گھر پہنچتا، کھاتا پیتا، اندھیرا چھا جاتا ہے، نیند کا غلبہ بھی آتا، آدمی آرام و سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ سکون کا ذریعہ اللہ نے نیند کو بنایا۔ اس انسان سے پوچھئے جس کو 2-3 رات نیند نہ آئے، اس کا اندازہ ہوگا۔ اور اگر کسی کے ساتھ یہ مستقل پریشانی لاحق ہو جائے کہ بغیر دوا کھائے اسے نیند ہی نہ آئے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ دن کے بعد دوا بھی کارگر نہیں ہوتی، پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، اس نیند کو لانے کے لیے اللہ نے بتیاں بجھوا دی، جو آسمانی بتی، دن کا سورج غروب کرا دیا، اب رات میں اندھیرا چھا دیا، اس اندھیرا پن سے انسان دوچار ہوتا اور اسے سکون لاحق ہوتا، آرام سے سو جاتا۔ پھر صبح سورج کی شعاعیں ظاہر ہوتی ہے، روشنی اور کرنیں پھوٹ پڑتی ہے، نتیجے کے طور پہ انسان بیدار ہوتا، سوچتا ہے دن بھر میں تو کام کاج کرنا چاہیے، روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، اپنا کام کاج میں نکل جاتا ہے۔ اگر رات ہی رات رہتی تو پریشانی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالی لوگوں پہ بڑا فضل و مہربانی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ رات و دن در حقیقت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایک دلیل ہے۔ روزانہ انسان مرتا ہے اور روزانہ انسان زندہ ہوتا ہے، اور یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو دی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں یا سونے جاتے ہیں، بستر پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں۔ نیند کو موت سے تعبیر کیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔
وہ روزانہ انسان سونے والا مر جاتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے بعد کی جو دعا سکھلائی ہے، اس دعا نے تو اور بھی سرات کر دی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کے بعد جو عقیدہ یاد دلایا والیہ النشور. جس طرح ابھی ہم سو کے اٹھ گئے، اسی طرح کل قیامت بھی سو کے اٹھیں گے اور اللہ کے پاس ہم جمع ہوں گے. گویا رات و دن انسان کو یہ تاثر دلایا جاتا ہے، یہ یاد کرایا جاتا ہے، یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں. رات میں جب سوتے ہیں گویا مر گئے. آپ کے بغل میں آپ کے خلاف کوئی کیسا پلان تیار کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. بندوق لے کے کھڑا ہے یا چھری لے کے آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ تو خراٹے لے، پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کا جسم موجود ہے، روح کا جسم سے کچھ رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، آپ کا نبض چل رہا ہے، سانس چل رہی ہے، آپ کا جسم یہاں موجود ہے، آپ کے بغل میں آپ کے خلاف کوئی آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ چاہے زمانے کا ولی ہو یا عالم ہو، نبی ہو یا کوئی اور بھی ہو. اندازہ لگا لیجئے جب انسان کی موت واقع ہو جائے گی اور اسے روئے زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا، اب اس سے ہم پکارنے جائیں گے ضرورت میری پوری کر دے. وہ اپنے مشکلات کو حل کرنے پر اس وقت قادر نہیں تھا جب اس کا جسم زمین کے اوپر تھا، اور ابھی پورے دور سے مرا نہیں، صرف روح نکلی ہے، وہ سیر کر رہی ہے، کچھ دیر میں روح اس کے اندر داخل کر دی جائے گی. اس وقت وہ اپنے خلاف کی جانے والی کارروائی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اپنی مدد آپ کر سکتا ہے. تو قبر میں جانے کے بعد انسان اپنی مدد کیسے کرے گا اور پھر دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ یہ قرآن مقدس نے باضابطہ بارہا سمجھایا ہے. لیکن افسوس ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سرسری پڑھ کے گزر جاتے. قرآن نے جس سیاق و سباق میں جس قسم کی آیات کو رکھا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بہرحال تو روز زندہ ہوتا ہے انسان، روز مرتا ہے. مرنے اور زندہ ہونے کی کیفیت کو بیان کرا کر گویا حیات اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر عقیدہ جمانے کی تاکید کی گئی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. انسان سویا ہی رہ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اٹھا ہی نہیں. اللہ نے آپ کو اٹھا دیا، گویا آپ کی زندگی برقرار رکھی ہے، آپ کو بیوی بچوں، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار کے ساتھ اور بھی زیادہ رہنے کا موقع فراہم کیا. اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. جبکہ حیات و موت کا تذکرہ بعد میں صرف سونا اور جاگنے کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور اس کو تعبیر کیا ان اللہ لذو فضل علی الناس. اللہ تبارک و تعالی لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اس حدیث کو اگر یاد رکھیے، اس شکر کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہر انسان پر روزانہ جس میں جتنے جوڑ ہیں یعنی 360 صدقہ و خیرات کرنا ہر انسان کے ذمہ لازم ہے. صحابہ نے دریافت کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی اتنا مالدار تو نہیں، اگر ایک ہی روپیہ ڈالے گا تو 360 روپیہ ہو جائے گا، کہاں سے لائے گا؟ دن بھر میں 360 اس کی مزدوری نہیں ہے، تو روزانہ 360 لائے گا کہاں سے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان اور نیکی اور صدقہ کی تفصیل بیان کی ہے کہ روپیہ خرچ کرنا ہی نیکی نہیں ہے، نیکی کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. اگر آپ نے کسی بھائی کو دیکھا اور مسکرا کے اس سے بات کر لیا، یہ بھی نیکی ہے. کسی بھائی کو آپ نے سلام کیا یا سلام کا جواب دیا، یہ بھی نیکی ہے. راستہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا،
کانٹا کو ہٹا دیا، آم اور کیلا کے چھلکا کو سائڈ کر دیا، وہ پتھر جس سے کسی کو ٹھوکر لیا اس کو کنارے کر دیا وغیرہ ذالک، یہ معمولی کام بھی صدقہ ہے۔ اور اس کی تفصیل بتاتے چلے گئے آپ، جہاں تک کہا اگر کوئی انسان اپنی شریک حیات بیوی کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ اور بھی کہا اگر شادی شدہ انسان اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے اپنی شریک حیات سے ملتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یہ بھی صدقہ، اس پر بھی نیکی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے نیکی کام؟ یہ تو خواہش کی تسکین ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس جاتے کسی اور کے پاس جاتے گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہ جب باہر جانے پر گناہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے پاس آنے میں ثواب ملے گا، یہ سب صدقہ ہے۔ اور ان تمام کے لیے کہا ایک معمولی سا عمل بتلا دیا، اب فجر کی نماز پڑھیے، نماز کے بعد آپ سورج کے نکلنے کا انتظار کیجیے، جب سورج نکل جائے کچھ دیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ یہ 360 جوڑ کا بدلہ صرف 2 رکعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آسانی پیدا کرتا ہے، لیکن بندہ آسانی لینے کے لیے تیار نہیں، فرض تو پڑھتا نہیں تو سنت کیا پڑھے گا؟ بڑے بڑے متقی و پرہیزگار ہے، 4 وقت کی نماز میں بڑی لمبی ہانکتا ہے، لیکن فجر گول ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی فجر پڑھنے کی۔ تو جب فجر ہی نہیں پڑھا تو اب کیا پڑھا؟ اور اس کے بعد اب سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھیے کہ چاش پڑھیے کہ وابن پڑھیے کچھ اور پڑھیے، وہ پڑھتے رہ جائیے۔ جب فرض میں آپ کی کمی فرض کی ہو گئی اس کی بھرپائی کہاں سے کریں گے آپ؟ جو نماز آپ کی چھوٹی ہے پڑھنا ہی پڑے گا۔ تو آپ سوچتے ہیں چلو کیا ہے ہو گیا، اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ جائیں گے ظہر میں تو کھٹا کر 2 رکعت تو پڑھ ہی لیں گے۔ یہ مزاج بھی لوگوں کا ہے کہ چھوٹ گئی تو سنت معاف، اس پہ الٹا جرمانہ لگنا چاہیے اور بھی کٹوتی کر دیا۔ تو ایسا کریے کہ 2 رکعت کو 1 ہی رکعت پڑھ لیجئے اور کٹوتی ہو جائے۔ بہرحال تو چھوٹ جانے پر بھی سنت پڑھنی ہوتی ہے، فوراً اٹھ کے اگر کسی وجہ سے سوئے رہ گئے جاگے نہیں، آپ نے الارم بھی لگایا، جگانے کو کہا، جگانے کی کوشش بھی کی کہ آپ جاگے نہیں، آپ کی نیند کھلی جب سورج نکل چکا تو کہا سب سے پہلے آپ باتھ روم وغیرہ جا کر فراغت حاصل کیجئے، وضو کیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں، آپ جب چھوٹ گئے چلو 1 ہی مرتبہ ظہر ہی میں پڑھ لیں گے، اور اگر ظہر سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو وہ آپ کی ذمہ تو رہ جائے گی۔ اس لیے اس مزاج کے بدلا جائے کہ ظہر ہی میں پڑھیں گے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکو تو آپ کو یقین کے ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو اٹھنا ہے۔ میں آپ کو سفر کرنا ہے صبح گھڑی میں الارم لگا دیا، موبائل میں الارم لگا دیا، اور کچھ بھی کہہ دیا، کئی دوست احباب کو بتا دیا ذرا جگہ دینا بھائی، سویرے فلائٹ میرا چھوٹ جائے گا، جنت چھوٹ جا رہی ہے، اس کا کسی کو فکر نہیں ہے۔ بچہ کان میں پیشاب کرے تماشا لگا دے، لیکن شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے، اچھے انداز میں پیشاب کرواتے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں۔ حدیث وہ آپ کو یاد ہے، رات میں شیطان 3 گرہ لگاتا ہے انسان کی گردن پر، فجر میں اٹھنا بھی چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے ارقد ارقد ان اللیل علیک طویل، سو جا رات بڑی لمبی ہے، اٹھو کے سلا دیا، سو گئے آپ۔ اس کے بعد جب سورج نکل آیا، فجر کا وقت آپ کا فوت ہو گیا، تو شیطان کیا کرتا ہے، فبال الشیطان فی اذنہ، انسان کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اب کتنا اچھا لگتا ہوگا پیشاب کر رہا ہو تو کان میں تیل ڈال کے اب سو رہے ہیں، وہ شیطانی پیشاب اب کا تیل ہو جاتا ہے، تو شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وقت ختم ہو گیا اور لات مار کے آپ کو جگاتا ہے تو اٹھتے ہیں، خبیث النفس کسلان، حدیث میں یہ لفظ ہے خبیث النفس کسلان، وہ خبیث ہوتا ہے اب بالکل سست رہتا ہے، الکسائے و سستیائے رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں بھگوایا ہوا لگتا ہے۔ اب دیکھ لیے جس دن آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جس دن نہیں پڑھی ہے، اب شیشہ کے سامنے کھڑا ہو جائیے، اگر آپ کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں آپ۔ بہرحال تو انسان شیطان سے اپنے کان میں پیشاب کروانا پسند کر لیتا ہے، لیکن فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، ان اللہ لذو فضل الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ لوگوں پہ بڑا مہربان ہے
لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی ہے، کہتے ہیں نئی جان ملی ہے، اب کسی ایکسیڈنٹ ہر حادثہ سے دو چار ہوتے ہوتے بچ جائیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو شکر ادا کریں، بھائی اللہ اللہ کر کے بچے ہیں، اور شرکی عقیدہ تو اللہ پیر کر کے ہم بچے ہیں، ورنہ تو ہمارا کام تمام تھا۔ اسی طرح روزانہ اٹھتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی نعمت بخشتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ شکر گزاری سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو شکر کے جذبے سے سرشار فرمائے اور طاعت و عبادت بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔